بسم الله الرحمن الرحيم. والمشهور أنه يثبت بها سبعة: النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي. استفاضہ اور شہرت کے ذریعے سے 7 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ مصنف نے ان 7 چیزوں کی فہرست بتا دیا۔ نمبر 1 نسب، رشتہ داری شہرت کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گی، یعنی فلان شخص فلان کا بیٹا ہے یا فلان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر معاشرے میں مشہور ہو تو اسی کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے۔ دوسری چیز موت ہے، کسی کا مرنا، تو مرنے کے دوران کوئی گواہ تو نہیں رکھتے ہیں، تو مرنا شہرت کے ذریعے سے ثابت ہوگی۔ تیسری چیز ملک مطلق، مطلب یہ ہے فلان شخص کسی مال پر مالک ہے، مال کا مالک ہے، اما ملک کس وجہ سے ہے اس کا سبب تو ذکر نہیں ہے، ملک مسبب کی بات نہیں ہے، بلکہ ملک مطلق یعنی مطلقاً مالک ہونا شہرت کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ چوتھی چیز والوقف، وقف ہونا، ایک مال وقف عام ہونا یا وقف خاص ہونا شہرت اور استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والا ہے۔ اور پانچویں چیز نکاح ہے، یعنی فلان عورت فلان کی زوجہ ہے، فلان مرد فلان کا شوہر ہے، یہ چیزیں شہرت اور استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہیں۔ اور چھٹی چیز عتق ہے، آزادی، غلام کی آزادی بھی شہرت کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے۔ اور آخری چیز ولایت القاضی، امام کی طرف سے قاضی کو منسوب کرنا، قاضی کی ولایت کا ثابت کرنا بھی استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے۔ اب شاہد ثانی نے اس کی وجہ بتا دیا، یہ 7 چیزیں استفاضہ اور شہرت کے ذریعے سے کیوں ثابت ہوگی، اس کے لیے خصوصی بینہ کی ضرورت کیوں نہیں ہے، تو شہید فرماتے ہیں ان تمام اسباب میں بینہ اور گواہ لانا مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ پھر آخر میں اس مسئلے کے ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر استفاضہ اور شہرت ان 7 اسباب میں قاضی کے حکم دینے کے لیے مدرک قرار پائے، یعنی قاضی استفاضے کی بنیاد پر ملک کا حکم دینا چاہتے ہیں یا موت کا حکم دینا چاہتے ہیں یا نسب کا حکم دینا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی گواہ محکمے میں استفاضے کو بنیاد بنا کے استفاضے کو مدرک قرار دے کر گواہی دینا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں گمان غالب حاصل ہونا کافی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اگر ثابت کرنا ہو تو اس کی مدرک اور بنیاد استفاضہ ہو، تو اس استفاضے کے ذریعے سے حاکم کے لیے یا گواہی دینے والے گواہ کے لیے علم حاصل ہونا چاہے یا گمان، تو اس کے بارے میں خلاصہ 3 اقوال سامنے آئے ہیں۔ مصنف اور شارح کا نظریہ ہے، قول قوی بھی یہی ہے کہ استفاضے کے ذریعے سے قاضی کو گمان غالب حاصل ہو جائے یا گواہی دینے والے گواہ کو استفاضے کی بنیاد پر ان اسباب کے بارے میں گمان غالب حاصل ہو، یعنی ایسا گمان جو علم کے نزدیک ہو، اتنا کافی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ استفاضے کے بنیاد پر اگر ان اسباب کے بارے میں گواہی دینا ہو یا قاضی حکم دینا ہو تو قاضی کے لیے یا گواہ کے لیے استفاضے کے ذریعے سے علم قطعی حاصل ہونا چاہیے، یعنی 100% علم ہو، اگر گمان ہو تو کافی نہیں ہے۔ تیسرا قول اس مسئلے میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں نہیں، مطلق ظن کافی ہے، اگر گمان غالب بھی نہ ہو، فقط ان اسباب کے بارے میں استفاضے کی وجہ سے یا قاضی کو گمان حاصل ہو یا شاہد کو گمان حاصل ہو، تو استفاضے کو بنیاد بنا کر ان اسباب کے بارے میں حکم لگا سکتا ہے۔
قاضی ہو تو قاضی حکم دے سکتا ہے، اگر گواہ ہے تو گواہ محکمے میں گواہی دے سکتا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں جب ہم نے گمان غالب کو بنیاد بنا دیا، گمان غالب اگر قاضی کے لیے حاصل ہو جائے یا گواہ کے لیے حاصل ہو تو ان اسباب کے بارے میں گواہی دینا اور قاضی حکم دینا درست ہے۔ بس اس بنا پر استفاضے کے اندر جو خبر دینے والے لوگ ہیں ان میں عدالت اور حریت اور ذکوریت کی شرط نہیں ہے، کیونکہ ان کے برعکس میں بھی انسان کے لیے گمان حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا عادل کے بغیر فاسق اگر گواہی دے دے تو فاسق گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو انسان کے لیے گمان غالب حاصل ہوگا۔ اسی طرح حریت بھی شرط نہیں ہے، اگر حر نہ ہو بلکہ غلام ہو تو وہ کئی غلام خبر دے تو بھی استفاضے کے ذریعے سے علم غالب، ظن غالب، ظن جو علم کے یقین والا ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، علم یقینی کے نزدیک والا ظن حاصل ہوگا۔ اسی طرح ذکوریت بھی شرط نہیں ہے، خبر دینے والے اگر عورتیں خبر دے دے تب بھی انسان کے لیے گمان غالب حاصل ہوگا۔ بس ان اسباب میں یا ان 7 چیزوں میں استفاضہ جب بنیاد ہے تو استفاضے کے ذریعے سے یہ 7 چیزیں ثابت ہوگی۔ تو یہاں پہ شہید نے ملک کے لیے ملک مطلق کی شرط رکھا۔ ملک ایک تو ملک مسبب ہے، انسان کسی کے مالک ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر زید فلان گھر کا مالک ہے تو یہ ملک مطلق۔ اگر یہ کہے کہ بھائی زید مالک ہے اس کو خریدنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ مالک بن گیا تو مالک ہونے کی وجہ بھی بتا دیا، تو شہید فرماتے ہیں اگر استفاضے کو اس گواہ نے بنیاد بنا دیا ہے تو استفاضے کے ذریعے سے فقط ملکیت ثابت ہوگی، اما ملکیت کے ساتھ جو اس نے سبب بیان کیا وہ ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کہا زید فلان گھر کا مالک ہے خریدنے کی وجہ سے تو خریدنا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خریدنا استفاضے کے جیسے ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے، فقط ملک مطلق جو بے کے ضمن میں ہے وہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے ملکیت کی گواہی دے دی استفاضے کی بنیاد پر اور اس کا سبب بھی ان اسباب میں سے بیان کیا، وہ بھی استفاضے سے ثابت ہونے والے اسباب ہے۔ بطور مثال کسی نے گواہی دیا زید فلان گھر کا مالک ہے ارث کی وجہ سے، یعنی اس کے باپ سے اس کو ارث میں ملا ہے، اگر اس طرح گواہ دیا تو یہاں پہ بھی ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی اور ارث ہونا بھی ثابت ہوگا، کیونکہ ارث مسبب موت ہے، یعنی اس کے مورث کے مرنے کی وجہ سے وہ وارث بن گیا، تو موت بھی ان اسباب میں سے ہے جو استفاضے کے جیسے ثابت ہونے والے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ خود ملکیت بھی ثابت ہے اور اس کا سبب بھی ثابت ہے۔ پھر اس مسئلے کے آخر میں یہ گفتگو استفاضے والی گفتگو یہاں تک ختم ہو جائے گی۔ آخر میں شہید فرماتے ہیں اگر کسی ملکیت میں کسی مال میں ایک شخص کی ملکیت کے بارے میں 3 اسباب جمع ہو جائے، مثال کے طور پر ایک شخص کسی چیز کے مالک ہونے پر استفاضہ بھی ہو، شہرت بھی ہو، معاشرے میں مشہور ہو کہ یہ فلان شخص کا مال ہے، اور اس کا تسلط بھی ہو، تسلط یعنی اس کا اختیار بھی اس شخص کے ہاتھ میں ہو اور تصرف بھی ہو، یعنی وہ شخص اس مال میں تصرف بھی کر رہا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی جھگڑا کرنے والا بھی نہیں ہے، تو اگر کسی مال میں یہ 3 چیزیں جمع ہو تو اس شخص کے مالک ہونے کی انتہائی امکان ہے، یعنی مطلب وہ شخص اس مال کے مالک ہونے کا جو آخری حد ہے وہ یہی ہے، یعنی وہ مکمل اس کا مالک ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس شخص کے لیے گواہی دینا چاہتا ہے تو اس گواہ کے لیے بھی انہی چیزوں کو مدرک قرار دے کر اس کے لیے یقین حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ مالک ہے اور محکمے میں جا کے اس کی ملکیت کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔ استفاضہ اور تسلط اور تصرف تینوں جمع ہو تو یہ تو آخری حد ہے، مالک ہونے کی آخری حد ہے۔
اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، یعنی فقط استفاضے کو بنیاد بنا کر گواہی دینا چاہتا ہے، یا ید کو، یا صرف تصرف ہو، تو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کی بنیاد پر گواہی دینے کی صورت میں اس شخص کی گواہی کو قبول کرنا اور نہ کرنے میں شہید فرماتے ہیں قبول کرنے میں قول قوی ہے، یعنی اس کی بات کو، گواہ کی بات کو ماننا چاہیے، اور یہ قول قوی ہے۔ بس یہاں تک استفاضے کی گفتگو ختم ہو گئی ہے، ادھر تک عبارت مکمل کریں گے، اس کے بعد اگلا مسئلہ تحمل شہادت، پھر ادائے شہادت کے بارے میں بات ہوگی، وہ الگ بتائیں گے۔ والمشہور انہ یثبت بہا سبعۃ، مشہور یہ ہے کہ استفاضے کے ذریعے سے 7 چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ ان نسب، پہلا جو ہے نسب ہے، نسب یعنی رشتہ داری، فلان شخص فلان کا بیٹا ہے، فلان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ چیزیں شہرت کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے۔ والموت، اور دوسری چیز مرنا، کسی شخص کی موت استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہوگی۔ والملک المطلق، اور تیسری چیز ملک مطلق ہے، یعنی ایک شخص کسی چیز کا مالک ہونا، فقط مالک ہونا، یعنی اس کا سبب ذکر نہ ہو، فقط مالک ہو، تو ملکیت مطلق استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہوگی۔ والوقف، اور چوتھی چیز وقف ہے، ایک مال وقف ہونے کا اگر ثابت کرنا ہو تو استفاضہ اور شہرت کے ذریعے سے ثابت ہوگا۔ والنکاح، اور زوجیت اور نکاح بھی استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے۔ والعتق، اور غلام کی آزادی بھی استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے۔ وولایت القاضی، اور قاضی کا منصوب ہونا، امام معصوم کی طرف سے کسی علاقے میں قاضی منصوب ہونا، معین ہونا بھی استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والا ہے۔ لعسر اقامت البینۃ فی ہذہ الاسباب مطلقاً، شہید ثانی نے ان کی وجہ بتا دیا، ان 7 اسباب میں بینہ ضروری نہیں ہے، استفاضہ اور شہرت کافی کیوں ہے؟ کیونکہ ان تمام اسباب میں بینہ قائم کرنا مشکل ہے، سخت ہے۔ مطلقاً، اس مطلقاً کے بارے میں 2 احتمال ہیں، ایک مطلقاً اسباب کے لیے قید ہو تو ان تمام اسباب میں، یعنی 7 کے 7 اسباب میں بینہ قائم کرنا مشکل ہے، اور دوسری وجہ مطلقاً میں مطلقاً بینہ کے لیے قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر بینہ کے لیے قید ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ ان اسباب میں بینہ کا جو بھی قسم ہو، بینہ کے تمام اقسام پیش کرنا مشکل ہے، 2 مرد عادل بینہ کی شکل میں ہو، یا ایک مرد ہو، یا 2 عورتیں 1 مرد، یعنی بینہ کے جو بھی اقسام ہے ان کو پیش کرنا مشکل ہے۔ وَيَكْفِي فِي الْخَبَرِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ مُتَأَخِّمَةُ الْعِلْمِ أي مُقَارِبَتُهُ عَلَى قَوْلٍ قَوِيٍّ، پھر شہید فرماتے ہیں ان اسباب کے بارے میں خبر دینے میں کافی ہے ایسا گمان جو علم کے نزدیک ہو۔ اب ان اسباب کے بارے میں خبر دینے کا مطلب 2 مطلب ہے، ایک تو حاکم ان اسباب کے بارے میں شہرت اور استفاضے کو بنیاد بنا کر حکم دینا، یہ خبر دینے کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب فی الخبر کا مطلب یعنی کوئی گواہ استفاضے کو بنیاد بنا کر ان اسباب کے بارے میں گواہی دینا چاہے تو اس گواہ کے لیے یا اس قاضی کے لیے علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ شہید فرماتے ہیں ایسا گمان حاصل ہو جو علم کے نزدیک ہو، اتنا کافی ہے۔ پھر مزید 2 قول جو ہے شارح بیان فرماتے ہیں۔ وَيَكْفِي فِي الْخَبَرِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ، ان اسباب کے بارے میں خبر دینے میں کافی ہے۔ اب خبر دینے سے کیا مراد ہے؟ ابھی میں نے بتا دیا، ایک تو حاکم ان چیزوں کے بارے میں استفاضے کی بنیاد پر حکم دینا، اور دوسری چیز کوئی گواہ ان چیزوں کے بارے میں استفاضے کی بنیاد پر گواہی دینا۔ اس چیز میں کافی ہے متأخمۃ العلم، یعنی علم کے نزدیک والا گمان حاصل ہو، ای مقاربتہ، متأخم کا معنی متقارب کا معنی نزدیک، یعنی ایسا گمان حاصل ہو یا اطمینان حاصل ہو جو علم کے نزدیک ہے، علی قول قوی،
مضبوط قول کے مطابق، یعنی یہی قول قوی ہے۔ وبہ جزم فی الدروس، اور اسی قول کے بارے میں مصنف نے کتاب دروس میں پکا فتویٰ دیا۔ وقیل یشترط ان یحصل العلم، دوسرا قول یہ ہے کہ علم قطعی اور علم یقینی حاصل ہونا شرط ہے۔ اگر قاضی استفاضے کی بنیاد پر حکم دینا چاہے تو اس استفاضے کی وجہ سے علم یقینی حاصل ہونا چاہیے، یا کوئی گواہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر گواہی دینا چاہے تو گواہ کے لیے بھی علم قطعی حاصل ہونا شرط ہے۔ تیسرا قول وقیل یکفی مطلق الظن، اور شیخ طوسی کا نظریہ یہ ہے کہ استفاضے کی بنیاد پر ان چیزوں کی گواہی دینے میں یا حکم دینے میں مطلقاً گمان حاصل ہونا کافی ہے۔ اب گمان جو ہے علم کے نزدیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ حتی لو سمع من شاہدین عدلین، یہاں تک کہ اگر کسی نے دو عادل گواہوں سے سنا، صار متحملا، تو وہ شخص متحمل گواہی حساب ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے دو عادل کی زبانی کسی کے مالک ہونے کے بارے میں سنا یا کسی کے موت کے بارے میں سنا، تو سننے والا خود گواہ بن جائے گا، یعنی یہ جا کے محکمے میں گواہی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ لِإِفَادَةِ قَوْلِهِمَا الظَّنَّ، کیونکہ ان دو عادلوں کے قول سے انسان کو گمان کا فائدہ ہوتا ہے، گمان حاصل ہوتا ہے۔ یہ شیخ طوسی کا نظریہ ہے، گمان مطلق، یعنی مطلق گمان حاصل ہوگا۔ وَعَلَى الْمُخْتَارِ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ وَلَا الذُّكُورِيَّةُ، شہید ثانی فرماتے ہیں جو قول ہم نے اختیار کیا ہے، یعنی استفاضے کی وجہ سے انسان کے لیے اطمینان حاصل ہو یا گمان غالب حاصل ہو، اس قول کی بنیاد پر استفاضے کے اندر جو خبر دینے والے ہیں ان خبر دینے والوں میں عدالت شرط نہیں ہے، سب عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ لا یشترط العدالہ، عدالت بھی شرط نہیں ہے، ولا الحریہ، آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، ولا الذکوریہ، مذکر ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لامکان استفادتہ من نقائضها، کیونکہ گمان غالب حاصل ہونا ممکن ہے من نقائضها، ان شرائط کے برعکس سے۔ نقیض بمعنی برعکس مراد ہے یا ضد مراد ہے، کیونکہ ایک نقیض تو منطقی لحاظ سے نقیض ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ حریت کا ضد جو ہے عتق ہے، عدالت کا ضد فسق ہے، اور ذکوریت کا برعکس جو ہے انوثیت ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں گمان غالب جب ہم نے شرط رکھا تو گمان غالب کا استفادہ ہونا ان چیزوں کے برعکس سے بھی ممکن ہے۔ برعکس یعنی حریت کے برعکس جو ہے غلام خبر دینے والے، کئی غلام ہو تو انسان کے لیے گمان غالب حاصل ہو سکتا ہے۔ عدالت کے برعکس فسق ہے، اگر کئی فاسق سے 50-60 فاسق نے خبر دیا تو گمان غالب حاصل ہونا ممکن ہے۔ ذکوریت کا برعکس کیا ہے؟ مؤنث ہونا ہے، اگر کئی عورتیں گواہی دے تو بھی گمان غالب حاصل ہونا ممکن ہے۔ واحترز بالملک المطلق عن المستند الى سبب، شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف نے استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والی چیزوں کے فہرست میں ملک مطلق کہا۔ ملک مطلق یعنی مطلقاً ایک شخص مالک ہونا استفاضہ اور شہرت کے ذریعے سے ثابت ہوگا، بس اس قید کے ذریعے سے مصنف نے ملک مسبب سے احتراز کیا۔ ملک مسبب یعنی وہ مالک ہونا کسی وجہ کی بنیاد پر، اس وجہ کو بھی ذکر کرنا، یہ ملک مستند ہے یا ملک مسبب ہے۔ تو اگر شہرت کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہے تو وہ سبب ثابت نہیں ہوگا، فقط ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ واحترز بالملک المطلق، مصنف نے دوری اختیار کیا ملک مطلق کے قید کے ذریعے سے عن المستند الی سبب، اس ملکیت سے جو کسی سبب سے مستند ہو، یعنی سبب پر اعتماد ہو۔ کالبیع، بطور مثال بیع کی بنیاد پر مالک ہونے کی گواہی دے دے، مثلا فلان شخص زید جو ہے فلان گھر کا مالک ہے، کیوں مالک ہوا؟ تو بیع جو ہے بنیاد بنا دیا کہ اس نے خرید لیا تھا۔ فلا یثبت السبب به، بس اس استفاضے کی وجہ سے سبب ثابت نہیں ہوگا، سبب یعنی بے ثابت نہیں ہوگا۔ بل الملک الموجود فی ضمنہ، بلکہ استفاضے کی وجہ سے
بے کے ضمن میں جو ملکیت موجود ہے وہ ثابت ہو جائے گی، ملکیت ثابت ہوگی، ملک مطلق، اما بے ثابت نہیں ہوگا۔ فلو شہد بالملک واسندہ الی سبب یثبت بالاستفاضہ کالارث قبلا، اگر کسی نے ملک مطلق کی گواہی دے دی اور اس ملکیت کو ایسے سبب کی طرف نسبت دیا جو سبب خود استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے، یعنی ملک مطلق کی فقط گواہی نہیں دیا بلکہ ملکیت کو ایسے سبب کی طرف نسبت دیا وہ سبب بھی استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والا سبب ہے۔ بطور مثال یہاں پہ ارث کی مثال دیا کہ کسی نے گواہی دیا زید اس گھر کا مالک ہے ارث کی وجہ سے، اس کو ارث میں ملا ہے کہا، تو یہاں پہ ملکیت بھی ثابت ہوگی اور ارث بھی ثابت ہوگا، یعنی ارث چونکہ موت کی وجہ سے ارث حاصل ہوتا ہے اور ارث خود مسبب موت ہے، اور موت ان اسباب میں سے شمار کیا گیا جو استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والا ہے۔ فلو شہد بالملک، اگر کسی نے ملک کی گواہی دیا واسندہ الی سبب، اس نے اس ملک کو ایسے سبب کی طرف نسبت دی یثبت بالاستفاضہ، وہ سبب استفاضے کے سے ثابت ہونے والا ہے، مثال کل ارث، جیسا کہ اس نے ارث کی طرف نسبت دیا تو قبلا، اس کی گواہی ارث کے بارے میں بھی قبول کیا جائے گا۔ ملک تو ویسے بھی ثابت ہوگا، پھر ارث بھی ثابت ہوگا کیونکہ ارث مسبب موت ہے، اور موت ان چیزوں میں سے ہے جو استفاضے کے ذریعے سے ثابت ہونے والی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا كَالْبَيْعِ، اگر چیز ثابت نہیں ہوتا ہے بہا استفاضے کے ذریعے سے کالبیع، یعنی اگر اس نے ملک کی نسبت ایسی چیز کی طرف دیا جو استفاضے کے ذریعے سے ثابت نہیں ہونے والی ہے، کالبیع جیسا کہ بے کی طرف نسبت دیا تو قبل فی اصل الملک لا فی السبب، تو اس کی گواہی اصل ملکیت کے بارے میں قبول کی جائے گی اور سبب کے بارے میں گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آخری مسئلہ فرماتے ہیں وَمَتَى اجْتَمَعَ فِي مِلْكٍ اسْتِفَاضَةٌ وَيَدٌ وَتَصَرُّفٌ بِلَا مُنَازِعٍ فَهُوَ مُنْتَهَى الْإِمْكَانِ، اگر کسی ملک میں تین چیزیں جمع ہو جائیں، ایک استفاضہ جمع ہو گیا، استفاضہ یعنی شہرت حاصل ہے کہ فلان شخص فلان کا مالک ہے، وَيَدٌ اور اس کا تسلط بھی جمع ہے، وَتَصَرُّفٌ بِلَا مُنَازِعٍ اور اس شخص کا تصرف بھی موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑنے والا جھگڑنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ایک کی ملکیت میں جمع ہو تو فَهُوَ مُنْتَهَى الْإِمْكَانِ، تو وہ مالک ہونے کی آخری امکان ہے، یعنی یہ شخص اس مال کا مالک ہونے کا جو آخری حد ہے وہ یہی ہے، یعنی وہ مکمل مالک ہونا ثابت ہوگا۔ فَلِلشَّاهِدِ الْقَطْعُ بِالْمِلْكِ، بس گواہ کے لیے حق ہے کہ وہ اس کی ملکیت کے بارے میں یقین حاصل کرے۔ وفي الاکتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قوي، اور ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک پر گزارا کرنا، کسی ایک کو بنیاد بنا کے گواہی دینا قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں شہید فرماتے ہیں قول قوی، گواہی قبول ہونے کے بارے میں قول قوی موجود ہے۔ وفی الاکتفاء، یہ خبر مقدم ہے، قول قوی مبتدا مؤخر ہے، جملہ یہاں تک مکمل ہو جائے گا۔ وفی الاکتفاء بکل واحد من الثلاثة فی الشہادة بالملک، ملکیت کی گواہی دینے میں ان تین اسباب میں سے کسی ایک کو بنیاد بنانا یا ایک پر گزارا کرنا کافی ہے یا نہیں ہے، قول قوی، اس کے کافی ہونے کے بارے میں ایک مضبوط قول موجود ہے۔ استفاضے کی بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد شہید فرماتے ہیں وَيَجِبُ التَّحَمُّلُ لِلشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْكِفَایَةِ، فرماتے ہیں گواہی کے لیے اگر کسی کو بلائے تو گواہ بننا واجب ہے، واجب کفائی ہے، یعنی جن جن کو بلایا ہے بطور عموم یا خصوص بلایا ہے سب پر واجب ہے، اگر کسی ایک نے بھی قبول نہیں کیا تو سب گناہ گار ہے، اگر ایک یا دو نے جو گواہ بننے میں کافی ہے مان لیا تو دوسروں سے ساخط ہو جائے گا۔
اور تحمل شہادت واجب کفائی ہونے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ انکار نہ کرے جب ان کو دعوت دی جائے، گواہ بننے کی دعوت دی جائے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کی، یہاں اذا ما دعو سے مراد تحمل شہادت کی طرف دعوت دینا مراد ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں ممکن ہے اس آیت کو تحمل شہادت کے لیے دلیل قرار دے، ممکن ہے اقامہ شہادت کے لیے بھی دلیل بنا دے، یعنی یہ دو آیت دونوں کے لیے دلیل بن سکتی ہے، یعنی تحمل شہادت کے لیے بھی دلیل ہے، جیسے کہ امام نے تفسیر فرمایا۔ اور حدیث کو اگر ہم اس مطلب پر حمل کریں کہ حدیث میں فقط امام نے ایک مورد کو بیان کیا، تو دوسرا مورد اذا ما دعو کا ادائے شہادت مراد ہوگی، یعنی انسان کو اگر تحمل شہادت کی دعوت دی تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، واجب ہے، اور اقامہ شہادت کی دعوت دے تب بھی اس کو ماننا ہے اور جا کے گواہی دینا پڑے گا، اور اس کے بارے میں اگلے صفحے میں تفصیلات آنے والا ہے۔ بس واجب کفائی کا مطلب تو واضح ہے، اگر سب نے جان بوجھ کر قدرت رکھتے ہوئے تحمل شہادت سے انکار کیا تو سب گناہ گار ہے، اگر کسی ایک نے انجام دیا تو دوسروں سے ساقط ہے۔ اگر ایک ہی شخص ہو جو تحمل شہادت کرنے کی شرائط اس میں موجود ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو کہتے ہیں واجب عینی بن جائے گا، واجب کفائی سے بالا تر واجب عینی ہوگا، اس پر واجب ہے جا کے گواہ بن جائے اور بعد میں گواہی بھی دے دے۔ وَيَجِبُ التَّحَمُّلُ لِلشَّهَادَةِ، شہادت کو تحمل کرنا یعنی گواہ بننا واجب ہے، عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ، ان لوگوں پر جن کے اندر گواہی دینے کی صلاحیت ہے، اذا دعی الیہا، خصوصاً جب شہادت کی طرف خصوصی طور پر دعوت دی جائے، یعنی ایک شخص کا نام لے کر پکارے بھائی آ جاؤ گواہی دینے کے لیے یا گواہ بننے کے لیے، او عموماً یا بطور عموم دعوت دی جائے، واجب ہے۔ کون سا واجب ہے؟ علی الکفایہ، واجب کفائی کے طور پر واجب ہے، لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، گواہ انکار نہ کرے، شہداء جمع ہے، گواہوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلائے جائے۔ فسرہ الصادق علیہ السلام بالتحمل، اس قول تعالیٰ کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحمل شہادت سے تفسیر کی ہے۔ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ دَلِيلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِقَامَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں ممکن ہے اس قول تعالیٰ کو تحمل پر دلیل قرار دے، تحمل شہادت کے لیے دلیل ہے، وَعَلَى الْإِقَامَةِ، اور اقامہ شہادت کے لیے بھی دلیل ہے۔ فَيَأْسِمُ الْجَمِيلَ وَأَخَلُّوا بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، پس سب کے سب گناہ گار ہوں گے جب سب نے قدرت کے باوجود تحمل شہادت میں خلل ڈالا، یعنی تحمل شہادت کے لیے دعوت دیا تو وہ دعوت کو قبول نہ کیا تو سب گناہ گار ہے۔ فَلَوْ فَقَدَ سِوَاهُ، اگر اس شخص کے علاوہ کوئی اور شخص نہ ہو، فاقد ہو، فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ وَحْدَهُ، ان موارد میں جو ایک گواہ سے ثابت ہونے والا ہے، وَلَوْ مَعَ الْيَمِينِ، اگرچہ ایک گواہ اور ایک قسم کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، او کانا تمام العددی، یا یہ شخص گواہوں کے تعداد کو مکمل کرنے والا ہے، مثال کے طور پر ایک پہلے گواہ بن گیا ہے، اب یہ دوسرا گواہ ہے، تو ان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو تعین الوجوب، وجوب عینی ہوگا، یعنی وجوب تعینی، وجوب عینی، ہاں کفائی کے مقابل میں واجب عینی ہے، یعنی ہر شخص پر الگ الگ واجب ہونا، یہ واجب عینی ہے۔ واجب کفائی تو شروع میں سب پر واجب ہے، اگر کچھ افراد نے انجام دیا تو دوسروں سے ساقط ہے، تو پہلے گواہ بننا اور گواہی دینا واجب کفائی ہے، اگر کوئی اور نہ ہو تو جو موجود افراد ہیں ان پر واجب عینی ہوگا، کغیرہ من فروض الکفایہ، جیسا کہ اس کے علاوہ جو واجب کفائی ہے، کہ واجبات کفائی ہے وہ بھی اگر ایک یا دو شخص میں منحصر ہو تو ان پر واجب عینی بنتا ہے، اذا لم یقم بہ غیرہ، اگر ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس کام کے انجام دینے کے لیے کھڑا نہ ہو تو واجب عینی میں تبدیل ہوگا۔
وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الْأَخْرَسِ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ بِمُرَادِهِ۔ پھر ایک اور مسئلہ فرماتے ہیں کہ جو گونگا شخص ہے، بول نہیں سکتا، تو شخص گونگا تحمل شہادت، گواہ بننا، گواہی کو اٹھانا صحیح ہے، یعنی گونگا شخص گواہ بننا بھی درست ہے اور محکمے میں گواہی دینا بھی صحیح ہے، اشاروں کے ذریعے سے گواہی دے گا۔ اما شرط یہ ہے کہ قاضی کو اس کے اشاروں کے بارے میں یقین حاصل ہونا چاہیے، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی مراد کے بارے میں یقین حاصل ہو، اگرچہ اس گونگے کی بات کو تفسیر کرنے کے لیے دو عادل کی ضرورت کیوں نہ ہو، دو عادل ترجمہ کرنے والے آ کے اس گونگے کی باتوں کی تشریح کرے اور اس کی وضاحت کرے، قاضی کو یقین ہو تو گونگے کی گواہی دینا بھی درست ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور مسئلہ درمیان میں شیخ فرمایا کہ گونگا جب گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی کی تفسیر اور ترجمے کے لیے دو عادل ترجمہ کرنے والے ہیں، تو یہ دو عادل اس گونگے کے لیے شاہد فرع شمار نہیں ہوگا، جس طرح اگلے ایک فصل میں آئے گا کہ گواہی پر گواہی دینا، شاہد اصل اور شاہد فرع کا مسئلہ ہے، کہ مثال کے طور پر اگر کسی محکمے میں دو عادل نے گواہی دی ہے تو اگلے محکمے میں، اگلے مجلس عدالت میں وہ پہلے دو موجود نہ ہو، دو عادل موجود، پہلے جو گواہی دینے والے نہ آ سکے تو ان کی گواہی سن کر مزید دو عادل گواہی دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شاہد فرع۔ تو شاہد فرع اور شاہد اصل کا اپنا مخصوص احکام ہے، وہ بعد میں آنے والے ہیں۔ اما یہاں پہ جو دو عادل اس گونگے کی بات کی ترجمہ کرنے کے والے آئے ہیں تو یہ اس گونگے کے لیے شاہد فرع نہیں ہے، شاہد فرع شمار نہیں ہوتے ہیں۔ وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الْأَخْرَسِ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهُ، صحیح ہے اخرس گواہی کا تحمل کرنا، یعنی گواہ بننا، گونگا شخص گواہ بننا درست ہے، وَأَدَاؤُهُ اور يَصِحُّ أَدَاؤُهُ اور محکمے میں گواہی دینا بھی صحیح ہے، بعد القطع بمرادہ، بعد ان کی گونگے کی مقصود کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے، وَلَوْ بِمُتَرْجِمَيْنِ عَدْلَيْنِ، اگرچہ وہ دو عادل ترجمہ کرنے والوں کے ذریعے سے یقین کیوں نہ ہو، وَلَيْسَ فَرْعَيْنِ عَلَيْهِ، اور یہ دو عادل جو گونگے کی ترجمہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ان کا فرع نہیں ہے، یعنی گونگے کا شاہد فرع شمار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ جو آخر میں بیان کیا، وَلَا يَكْفِي الْإِشَارَةُ فِي شَهَادَةِ النَّاطِقِ، اور جو بول سکتا ہے، بولنے والا ہے، اس کی گواہی دینے میں اشارہ کافی نہیں ہے، جب زبان سے بول سکتا ہے، گونگا نہیں ہے تو بول کر گواہی دینا پڑے گا، اشارہ کرنا کافی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔